اور ٹک ٹاک جیسے نئی ایپس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میمز میں سے بعض تو ایسی تخلیقی ہوتی ہیں، چاہے وہ مزاحیہ نوعیت کی ہی کیوں نہ ہو، بہت تخلیقی ہوتی ہیں، اور ایک طرح سے ان سے آپ کو سوچنے کا نیا ڈھنگ بھی ملتا ہے۔ میں اس کو ڈس اپروو نہیں کرتا میمز کو یا ٹک ٹاک کو، اور میں اس کو مکمل طور پر اپروو بھی نہیں کرتا۔ فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمیں اپنی تہذیب و ثقافت سے پوچھنا چاہیے۔ مطلب بعض میمز اور بعض ٹک ٹاک کے جو ہوتے ہیں کلپس، ان کو دیکھ کر سر شرم سے بھی جھک جاتا ہے، اور بعض دیکھ کر ہم مسکرا اٹھتے ہیں، اور بعض ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میری چوائس ہے، آپ کی چوائس ہے، سامان تو سارے کا سارا آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ نے کس کو ڈسکریج کرنا ہے اور کس کو انکریج کرنا ہے، اور اپنی آواز کو رجسٹر کرائیں۔ اگر کسی میم سے آپ کو یوں لگتا ہے یا کسی ٹک ٹاک کے شو سے آپ کو یوں لگتا ہے کہ کسی شخص کی تحقیر ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، یا اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یا یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے اوورآل جو سماجی اور ثقافتی منظرنامہ ہے اس کے ساتھ لگا نہیں کھا رہی، کوئی نامناسب بات ہے، غیر تہذیبی بات ہے، تو آپ اس ٹک ٹاکر کو یا وہ میم بنانے والے کو اپنی آواز پہنچائیں، اسے ای میل کریں، عام طور پہ لکھا ہوتا ہے نیچے، اسے بتائیں کہ یہ ٹھیک نہیں آپ کر رہے، اور اگر کوئی پسند آئے تو اسے بھی پہنچائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیو میڈیا جسے ہم بولتے ہیں، آپ خود بھی ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، نیو میڈیا کے اندر آپ کو مواد کی بھرمار ہے، یلغار ہے، ایک ان اینڈنگ سٹریم آف انفارمیشن ہے جو آپ کے دماغ پر یلغار کر رہی ہے۔ آپ نے خود چننا ہے اس میں سے کہ کون سی چیز، کون سی بات فکری ہے، کون سی بات میری مثبت ہے جو میرے اندر تبدیلی لا رہی ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، باقیوں کو چھوڑنا ہے۔ اور ٹھیک ہے، مزاح بھی ہوتا ہے، مزاح کسی سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، لیکن دراصل ہمیں اپنی سوسائٹی کو پلورلٹی کی طرف لانا ہے، تکثیریت کی طرف لانا ہے۔ دراصل ہم نے اپنی سوسائٹی میں برداشت، رواداری، انسان دوستی، خدمت، اس طرح کے جذبوں کو ابھارنا ہے، تو یہ کام بنیادی طور پہ کرنے کے ہیں۔ اگر پہلے شاعری کی بات کی جائے، احمد فراز صاحب، فیض احمد فیض صاحب، احمد مسعود صاحب، اور موجودہ شاعری کو دیکھا جائے، اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو موجودہ شاعری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ اچھا نہیں دیکھتا میں۔ جو آپ نے نام لیے، فیض احمد فیض، احمد فراز، انور مسعود، اس میں اگر میں اضافہ کروں تو شکیب جلالی، مصطفیٰ زیدی، خالد احمد، شہزاد احمد، جون ایلیا، یا آج کے دور میں جیسے میں نے کہا شاہین عباس وغیرہ، تو یہ کیا ہوا ہے کہ میرا ایک کہنا ہے کہ فیض احمد فیض کی شاعری کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر لیں، یعنی تھوڑا سا لائٹ کر لیں، تو فراز صاحب کا انداز و اسلوب بنتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا سہل کر لیں، یا تھوڑا لائٹ کر لیں، یا تھوڑا اس کو ڈائلیوٹ کر لیں، تو فراز صاحب کا بنتا ہے۔ اب فراز صاحب نے جس طرح کا اظہار کیا اپنی جگہ پہ، وہ بہت پاورفل اور دل کو پکڑنے والی شاعری، اور انہوں نے باتیں بھی اچھی کہیں۔ فراز صاحب ہمارے ایک بڑے خوبصورت شاعروں میں شامل ہیں۔ اچھا، فراز صاحب کو تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ مزید جب ڈائلیوٹ کریں تو امجد صاحب کا اسلوب برآمد ہوتا ہے، یعنی انہوں نے مزید بات کو سہل کر کے خاص طور پہ اپنی نظموں میں ایسے پیش کی کہ جو ہر دل تک پہنچ جائے۔ اور جب امجد صاحب کو جب اور زیادہ ڈائلیوٹ کر لیں اور کافی سارا پانی ڈال دیں تو وسیع شاہ بنتا ہے۔ اب آج کل کی جو شاعری ہے اس میں معذرت کے ساتھ عامیانہ پن یا سطحی باتیں یا بازاری باتیں، ان کا ذرا زیادہ رجحان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے خوبصورت، معیاری، پر اثر، عمدہ شاعری بھی ہو رہی ہے، لیکن جو افسوسناک بات یہ ہے، جسے کہتے ہیں متاسفانہ یہ کہنا چاہوں گا، کہ جو بہت مشہور ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جس میں کام کی بات نہیں ہے، اور جن کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں وہ چیز ہے جو ایک طرح سے آپ کو غیر سنجیدگی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ شاعری جو آپ کے ذوق کی آبیاری کرے، جو آپ کو فکر اور تہذیب کی طرف لائے،
جو آپ کو سماجی معاملات کی طرف متوجہ کرے، اس شاعری کو جو ہمیں ایک فوڈ فار تھاٹ جسے کہتے ہیں، ایک غذائے فکر ہمیں مہیا کرے، اس کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ آج کل کی جو شعراء زیادہ مقبول و معروف ہیں، ان کا وہ والا کلام جو یوں کہہ لیں کہ ذرا سطح سے نیچے ہے، تھوڑا غیر معیاری ہے، وہ زیادہ پاپولر ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے، ایک شعر ہے کہ جی کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ اٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ آپ اس شعر کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ سعود عثمانی صاحب کا شعر ہے، ہمارے دوستوں میں سے ہیں۔ شعر بہت اچھا ہے، اور یہ خدشہ، یہ خیال ہر اس دل میں جاگزی ہے جو کتاب سے پیار کرتا ہے، جو حرف مطبوعہ کی محبت میں مبتلا ہے، اور جو اپنے ہاتھ میں کتاب کا لمس محسوس کر کے پڑھنا چاہتا ہے، اس کے صفحے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کوئی بھی پوز بدل لے، بیٹھے بیٹھے لیٹ جائے، پہلو بدلے، اٹھ کر باغیچے میں چلا جائے، کتاب ہاتھ میں لے، پڑھتے پڑھتے سو جائے، کتاب سینے پہ کھلی رہے، یہ ساری چیزیں کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جب کتاب الیکٹرانک فارم لیتی ہے، برقیاتی شکل میں ہم تک پہنچتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں سے مائنس ہو جاتی ہیں۔ پرانی کتاب کی ایک مہک ہوتی ہے جس کا اس شعر میں ذکر ہے۔ آپ کسی لائبریری میں جائیں اور پرانے ریفرنس سیکشن میں جائیں تو آپ کو اس مہک سے پالا پڑے گا۔ اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ علم بنیادی چیز علم ہے۔ پہلے اورل ٹریڈیشن زیادہ تھی، اب سے 2000 سال پہلے اورل ٹریڈیشن سینہ بسینہ سفر کرتی تھی، اور جو تحریری روایت تھی وہ نسبتاً کم تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تحریر کے مواد، کاغذ اور روشنائی اور قلم وہ بڑھا تو کتابتیں شروع ہوئیں۔ پھر جب چھاپہ خانہ ایجاد ہو گیا، شاید 13ویں 14ویں 15ویں صدی میں کہیں ایجاد ہوا، تو ایک دم ایک انقلاب آ گیا، اور اب ای بک الیکٹرانک بک، اس کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ بنیادی چیز علم ہے۔ علم اگر کسی بھی صورت میں ملے، وہ ایک ویڈیو فارم میں ہو، اگر وہ معیاری بنی ہوئی ہے اور اس میں کام کی باتیں ہیں، وہ بھی اہم ہے۔ اگر ای بک میں کام کی چیزیں ہیں، وہ بھی اہم ہے۔ لیکن مجھے بالکل نہیں لگتا کہ اس صدی میں یا آنے والی صدیوں میں جو کاغذ کی بنی ہوئی کتاب ہے وہ کسی صورت بھی غیر متعلق ہوگی، کیونکہ ہمارا قدیم تہذیبی سرمایہ اس طریقے سے ہے۔ وہ سارے کا سارا الیکٹرانیکلی بھی محفوظ ہو جائے تو بھی دیکھیے نا، جو اس میں سے شعائیں نکلتی ہیں وہ آنکھ کو متاثر کرتی ہیں۔ اسکرین پر اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کاغذ پر کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، اس پہ انرجی ضائع نہیں ہو رہی، یعنی کوئی بجلی اس پہ خرچ نہیں ہو رہی یا بیٹری اس پہ خرچ نہیں ہو رہی۔ پھر اس کو آپ، جیسا میں نے کہا، کہ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ خدشہ تو موجود ہے، لیکن کتاب زندہ رہے گی اور کتاب کو زوال نہیں آئے گا۔ جیسے آپ نے کہا کتاب زندہ رہے گی اور کتاب کو زوال نہیں آئے گا، تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، کیا معیاری ادب چھپ رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہ رجحان دیکھتے ہیں اس دور میں کہ جس انسان نے 6 کتابیں پڑھ لی، 8 کتابیں پڑھ لی، وہ سمجھتا ہے 7ویں یا 9ویں کتاب اس کو خود لکھنی چاہیے۔ تو اس قسم کے رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نامناسب سمجھتا ہوں اس طرح کے رویے کو۔ جب میں نے اپنی پہلی کتاب کا ذکر کیا تو میں نے کہا تھا کہ اگر وہ میری نظم نہ لکھی جاتی ہے اور اس نظم کو پوری اردو دنیا میں، بر صغیر میں، اگر اتنی کہہ لیجئے کہ اہم نظروں سے نہ دیکھا جاتا تو شاید میں اپنی کتاب نہ چھاپتا۔ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، ایک مشاعرے میں نے ایک نوجوان شاعر کی 2-3 نظمیں سنی تو مجھے نا بڑی اس میں چمک دکھائی دی۔ میں نے اسے کہا کہ مشاعرے کے بعد میں نے کہا، میاں آپ کی شاعری بہت اچھی لگی ہے مجھے، بس چند ایک مقامات پر کچھ وزن و عروض کے اور کچھ زبان کے مسائل ہیں، اگر وہ دور ہو جائیں تو آپ کی نظم تو بڑی شاندار ہے۔ تو اس نے یہ کہہ کے مجھے حیران کر دیا کہ میری 3 کتابیں تو آ چکی ہیں، اور یہ جو میں نے نظمیں سنائی ہیں یہ کتابوں سے ہی سنائی ہیں۔ میں نے کہا اب جب کتاب میں چھپ چکی ہیں تو ہم کیا درستی کی امید رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ کتاب جو اس وقت چھپ رہی ہے، میں اگر 10 کتابیں میرے پاس آتی ہیں یا لوگوں کی پہنچتی ہیں تو ان میں سے 9 کتابیں جو ہیں وہ معیار سے نیچے ہوتی ہیں، کوئی ایک کتاب ہے جو معیار پر ہوتی ہے۔ تو کتاب چھاپنا جتنا سہل ہو گیا ہے، اچھی کتاب تلاش کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔
کتاب چھاپنے کی کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. ایسی کتاب بھی چھپتی ہے جسے چھپنا چاہیے، جسے چھپنا چاہیے وہ چھپ جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ کتاب میں تاخیر ہونی چاہیے، کتاب کو اہتمام سے اور احتیاط سے چھاپنا چاہیے، اور جب کتاب آئے تو پھر واقعی وہ کتاب ہو اور اس میں کچھ ہو. آپ نے اپنی اگلی لائف کے بارے میں بتایا اور اپنی زندگی کی جو جدوجہد تھی اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا. تو یہ بتائیے کہ موجودہ دور کا جو نوجوان ہے وہ محنت سے جی چرانے لگ گیا ہے. اب وہ انقلابی قسم کا نوجوان پیدا نہیں ہو رہے. سکسیس وہ کہتے ہیں شارٹ کٹ ہو اور جلدی سے ان کو سکسیس مل جائے. اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پتہ نہیں انقلابی سے آپ کا کیا مراد ہے آپ کی، کہ انقلابی کون ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو جو سست کر دیا ہے، اس میں لیزینس آ گئی ہے، اس میں موبائل فون اور دیگر گیجٹری کا بڑا ہاتھ ہے. یہ گلو کر لیتا ہے اپنے ساتھ موبائل. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مناظر اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اسکرین پر کہ ہم کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر پا رہے. آج کے دور کا یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے مزاجوں میں یہ بات شامل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم کسی ایک نقطے پر ٹھہر کر دھیرج کے ساتھ سہج غور کرنے کی عادت سے محروم ہو رہے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے دماغوں کی تربیت یہ جو سوشل میڈیا کر رہا ہے وہ تیز چلنے کی کر رہا ہے. یہ چیز نکل گئی. دیکھیں ہم کوئی ویڈیو دیکھنا شروع کریں تو پہلے 30 سیکنڈ کے اندر ہی اندر ہم اسے دوبارہ ٹچ کر کے دیکھتے ہیں اس کی لینتھ کتنی ہے. وہ بے صبری آتی جا رہی ہے ہم میں. تو آج کے نوجوان میں جو یہ سستی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیزینس آ رہی ہے، یا اس میں وہ سیکھنے جاننے کی دھن اور جدوجہد میں کمی آ رہی ہے، اس کی سبب یہ ہے کہ یہ موبائل فون اور کمپیوٹر اور جو اسکرین اور سائبر ورلڈ یا جسے ہم کہتے ہیں ورچوئل ورلڈ، وہ ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر اس پہ لگے رہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے سہ جہتی دنیا کا مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے، وہ کبھی بھی نعم البدل یہ اس کا نہیں ہو سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جہاں کچھ وقت، بڑا میجرڈ وقت اس کو دینا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں حقیقی زندگی کو دیکھنے اور حقیقی دنیا میں چلنے کی طرف بھی وقت دینا چاہیے. مطلب معاشرتی پہلوؤں میں بات کی، اگر آپ سے معاشرتی نظام کی بہتری کے حوالے سے سجیشنز مانگی جائیں تو آپ کیا سجیشنز دیں گے؟ نظام تعلیم کو پکڑ لیں سب سے پہلے، اور نظام تعلیم کو کشادگی کے ساتھ، کشادہ روی کے ساتھ آگے بڑھائیں اور اسے تکثیریت کی بنیادوں پہ استوار کریں. تکثیریت سے میری مراد یہ ہے کہ کسی ایک نقطۂ نظر کو حتمیت نہ دیں. آپ اس کی بجائے آپ طالب علموں اور بچوں کے دماغ کو کھولنے کی کوشش کریں. دماغ کیسے کھلیں گے؟ ایسے کہ جب ہم ایک سے زائد نقطہ ہائے نظر پر غور کرنے کے عادی ہوں گے کہ بھئی میرا یہ سچ ہے تو کسی دوسرے کا کوئی دوسرا سچ ہے، میں ذرا اس پہ بھی تو غور کروں اس کا سچ کیا کہتا ہے. تو اس طریقے سے ٹالرنس بھی بڑھتی ہے، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے سماج کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کو تعلیم کا لازمی حصہ بنایا جائے. شاید آپ کو یہ بات حیران کن لگے، تعلیم لازمی نہیں ہے علم دے. لوگ نمبروں کی دوڑ میں ہیں، مارکس حاصل کرنے. ٹھیک ہے، مارکس حاصل کریں آپ، انڈرسٹینڈنگ اور پھر میمورائزیشن کریں. ہمارا جو امتحان کا نتیجہ ہے، طریقہ ہے، وہ میمورائزیشن، یادداشت کا امتحان لیتا ہے کہ جو آپ نے پڑھا اس کی ریٹینشن کتنی ہے، آپ نے حاصل کیا کیا. درست ہونا چاہیے جو چیز ہم پڑھتے ہیں، اگر وہ ہمارے دماغ میں رکتی نہیں ہے اور ہمارے کردار میں منعکس نہیں ہوتی ہے تو ہم نے پڑھا ہی کیا ہے، پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا. میمورائزیشن ضروری ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں، جو چیز آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے، ظاہر ہے آپ اسے اپنی انڈیپینڈنٹ تھاٹ سے، انڈیپینڈنٹ دانش سے اسے سمجھیں. جب آپ سمجھیں گے تو پھر وہ آپ کے ذہن کا حصہ بھی بنیں گی. معاشرے کی بہتری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی ثقافت کی تشکیل کی ضرورت ہے جو مکالمے پر یقین رکھتی ہو، جہاں تشدد کی بجائے دلیل کا سکہ رائج ہو،
جہاں مدلل اور استدلالی انداز گولی کے اوپر حاوی ہو، جہاں ہم کسی دوسرے کو اپنے سے مختلف نقطۂ نظر سمیت قبول کرنے کی عادت رکھتے ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جن سے میرا خیال ہے کہ معاشرہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ نوجوان نسل کو اپنی زندگی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پیغام دیں گے؟ اچھائی، علم، مطالعہ، مشاہدہ اور انسان دوستی۔ انسان دوستی بشر مرکز فلسفوں کا بنیادی نقطہ ہے۔ جب ہم کسی بھی فکری نظام کو، کسی سیاسی نظام کو، سماجی نظام کو دیکھتے ہیں تو اس میں بنیادی اہمیت اس بات کی ہے کہ یہ انسان کے لیے، انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں، یہ انسان کے لیے کتنا مفید ہے، کتنا مناسب ہے۔ اگر یہ رویہ ہم سب کے نوجوانوں کے دلوں میں خاص طور پہ ہمدردی کا نظر آ جائے، ہمدردی کا ایک نقطۂ نظر آ جائے، تو میرا خیال ہے کہ بہتری آ سکتی ہے۔ چلتے پھرتے دیکھتے سوچیں کہ کہیں میں کسی کی تکلیف کا موجب تو نہیں بن رہا، کوئی مجھ سے تنگ تو نہیں ہو رہا۔ یہ تہذیبی تبدیلیاں اور ثقافتی تبدیلیاں اور سماجی تبدیلیاں بڑی دیر میں آتی ہیں۔ اگر میں گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ریپرز باہر سڑک پہ پھینک دوں گا، میرا بچہ بھی یہی کرے گا۔ اگر میں خود کو روکوں تو اپنے بچے کو روک پاؤں گا کہ نہیں، اسے یہیں گاڑی میں پڑا رہنے دو، جہاں کہیں آپ کو کوڑا دان نظر آئے، ڈسٹ بن نظر آئے، وہاں ڈالیں گے ہم۔ اگر ہم پارک میں جاتے ہیں اور کوئی پھل کھاتے ہیں اور اس کے چھلکے پارک کی گھاس پر پھینک دیتے ہیں، تو یہ ہماری سماجی کمزوری کی طرف نشاندہی ہوگی۔ شاید ہمیں سب کو ایک دوسرے سے پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اچھا، ایک بات جو بڑی ضروری ہے وہ ہے نرم روئی، شیریں سخنی، میٹھا بولنا۔ مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم نے آج تک بولنا بھی نہیں سیکھا۔ ہم گفتگو کیسے کریں، ہم اپنا نقطۂ نظر دوسرے تک کیسے پہنچائیں، اور اگر کسی سے اختلاف ہو تو اس کا اظہار کیسے کریں۔ ہم اختلاف کا اظہار سیکھ نہیں پائے ابھی تک۔ ہمیں اگر کسی کی دوسرے کی بات بری لگے تو اس کے اظہار کا ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، آواز کو بلند کر لو، اس میں 2-4 گالیاں مکس کر لو اور اسے کہہ دو کہ تیری تو بات ہی غلط ہے اور میری بات میں تو کوئی شک ہی نہیں، اور اس میں ہماری رگیں پھول جاتی ہیں، گردن میں تناؤ آ جاتا ہے، آنکھوں میں غصہ جھانکنے لگتا ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری عقل کو، دانش کو، شعور کو اور خرد کو متاثر کرتی ہیں۔ ایک شخص اگر اپنی گفتگو کا سلیقہ رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ اندر سے بھی ٹھیک ہے۔ ایک فلسفی ہیں جو تاؤزم کا، انہوں نے ایک فلسفہ دیا، اگر میں درست یاد کر پا رہا ہوں کہ وہ تاؤزم میں ہے یا کنفیوشسزم میں ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے بیہیویئر پر توجہ مرکوز کریں، یعنی ایکسٹرنل ہیبٹس جو نظر آتی ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا گفتگو کا طریقہ، اس کا کھانا پینا، اس کا دوسروں سے مخاطب ہونا، اس کا عزت احترام، یعنی بیہیویئرل چیزیں جو ہیں، آپ اس کے ایکسٹرنل بیہیویئر کو تبدیل کر دیں کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا، یہ چیز گندی نہیں کرنی بلکہ صاف ستھرے طریقے سے کرنی ہے، تو جو بیرون ہے وہ اس کے اندرون کو تبدیل کر دے گا۔ یہ بڑی ایک انقلابی بات ہے۔ عام طور پہ جو ہماری مذہبی فکر ہے، جو ہماری اخلاقی فکر ہے، جو ہماری نفسیاتی فکر ہے، وہ ساری کی ساری اندرون کو تبدیل کرنے پر زور دیتی ہے کہ یہ پازیٹیو تھاٹ ہے اور یہ نیگیٹو تھاٹ ہے، اور اس طریقے سے یوں سوچا جائے تو یہ شخصیت فلانی ہوتی ہے، تو یہ شخصیت فلانی ہوتی ہے۔ یہ ساری اندرون کی باتیں، داخلیت کی باتیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خارجیت کو ٹھیک کریں، بیہیویئرل جو ویزیبل بیہیویئر ہے اسے تبدیل کریں تو یہ چیز اس کے اندرون کو بھی تبدیل کر دے گی۔ مجھے یہ بات بڑی قابل غور لگتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیہیویئرز کو درست کریں، ہمیں اپنی رویوں کو تبدیل اس طرح کریں کہ ان میں نرمی آئے، شائستگی آئے، ان میں انڈرسٹینڈنگ آئے، ان میں دوسرے کا احترام آئے،
دوسرے کی عزت کرنا آئے، چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے اور طبقہ سماج سے تعلق رکھتا ہو، آپ اس کا احترام، شخصی احترام، فردی احترام ضرور کریں. اور جب اس طرح ہوگا تو میرا خیال ہے کہ معاشرے سے جو عدم برداشت ہے یا جو تشدد ہے وہ کم ہوگا.